ایک صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز کا صحیح وقت کون سا ہوتا ہے کہ جس میں ہم تہجد کی نماز پڑھیں، صحیح وقت کون سا ہے؟ اور اسی طرح ساتھ یہ بھی پوچھا کہ تہجد کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے، اور تہجد کی نماز کے لیے کیا سونا ضروری ہے، یعنی کہ نیند کرنا ضروری ہے؟ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ ہمارے کافی سارے مسلمان اور ہماری اسلامی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، مسائل سیکھ کر ہی آپ لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ غلط طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، غلط وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ خام خواہ سردی میں بھی اٹھ رہے ہیں اور ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کر کے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کی نماز نہیں ہو رہی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو سیکھ کر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ جو تہجد پڑھنے والے مسلمان بھائی اور ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہوتی ہیں، کیونکہ یاد رکھنا یہ جو تہجد کی نماز ہے نا، یہ انبیاء علیہ السلام والی نماز ہے۔ مسلمانوں کے اوپر تو، امت پر تو یہ نماز فرض نہیں ہے، لیکن اللہ نے دنیا کے اندر جتنے بھی پیغمبر رسول بھیجے ہیں تو تمام کے اوپر جو ہے نا تہجد کی نماز فرض کی گئی تھی۔ یہ تو نبیوں والی نماز ہے، اور یہ اللہ رب العزت کو محبوب نماز ہے یہ، اور یہ ان کو ہی توفیق ملتی ہے کہ جن کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور باقی رہی یہ بات کہ بھی تہجد کی نماز کا صحیح وقت کون سا ہے، آپ یہ اچھی طریقے سمجھ لیں کہ تہجد کی نماز کا وقت جو ہے نا، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے ہی شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر کسی شخص ہے، کوئی مسلمان بھائی ہے، اور اسی طرح کوئی ہماری اسلامی بہن ہے، ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ بھی رات کو ہماری آنکھ نہیں کھلتی، تو پھر ہم تہجد کی نماز کیسے پڑھیں؟ یہ ان کے لیے ہے کہ جیسے ہی آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے آپ ادا کر لیا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کو تہجد کا پورا ثواب ملے گا۔ یہ ویسے میں نے 4 رکعت بتائی ہیں، آپ 2 بھی پڑھ سکتی ہیں، 6 بھی پڑھ سکتی ہیں، 8 بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اس کا افضل وقت کون سا ہے؟ دیکھیں، افضل وقت جو ہے نا حدیث پاک میں آتا ہے، وہ رات کا آخری تہائی حصہ ہے، وہ تہجد کی نماز کا افضل ترین وقت ہے، ٹھیک ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے نا اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرما ہوتے ہیں، اور یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو بخشش دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے بیماریوں کی شفا مانگنے والا میں اس کو تمام بیماروں سے شفا عطا کروں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اعلان ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں اعلان ہوتا ہے، اس لیے وہ افضل ترین وقت ہے تہجد کی نماز کا، جو آخری تہائی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھنا، یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہوتی ہیں، ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کی جو لوگ ہوتی ہیں نا، یہ صبح کی اذان کا انتظار کرتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ جب تک صبح کی اذان نہیں ہوتی تب تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ صبح کی اذان کا انتظار کر کر نماز پڑھ رہے ہیں، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ غلطی کر رہے ہیں، اب زندگی بھر تہجد کی نماز پڑھتے رہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یاد رکھیں، اس تہجد کا جو آخری وقت ہے نا، وہ صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے، اور صبح کی جو اذان دی جاتی ہے نا، وہ صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے اندر جو ہے نا، جو صبح کی اذان ہوتی ہے نا، یہ وقت سے 15 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، یہ پہلے نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہی صبح کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اور تہجد کا نماز کا وقت جو ہے نا صبح صادق کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، تو پھر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ نے تہجد کی نماز رات کے آخری تہائی حصے میں پڑھنی ہے، وہ جو سحری کا جو وقت ہوتا ہے، جس وقت ہم روزہ رکھتی ہیں، سحری کھاتی ہیں، اس وقت وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، وہ آخری تہائی حصہ ہے، اس وقت کے اندر جو ہے نا آپ تہجد کی نماز پڑھ لیا کریں،
ٹھیک ہے. اور باقی رہی یہ بات کہ اس میں کون سی صورتیں پڑھنی چاہیے. دیکھیں جہاں سے بھی آپ کو قرآن پاک سے آتا ہے اب وہاں سے تلاوت کریں. تہجد کی نماز کے ساتھ کوئی صورت خاص نہیں ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے وہیں سے آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. لیکن ہاں ترتیب کا اپنے خیال رکھنا ہے. جو آپ نے پہلی رکعت کے اندر تلاوت کر لی ہے تو دوسری رکعت کے اندر اس سے آگے کی تلاوت کرنی ہے، پیچھے کو نہیں آنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفیل پڑھی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو دوسری رکعت کے اندر جو ہے نا آپ سورۃ الفیل سے آگے جانا ہے، یعنی کہ لإیلاف قریش یہ پڑھیں، یا سورۃ کوثر پڑھ دیں، یا پھر سورۃ النصر پڑھیں، یا سورۃ اخلاص پڑھ دیں. ٹھیک ہے، اس ترتیب کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے اسلامی بہن یا ہمارا مسلمان بھائی ایسا ہوتا ہے جس کو ایک ہی صورت یاد ہوتی ہے، وہ کیا کرے؟ یعنی اس کے لیے یہ ہے کہ تمام رکعتوں کے اندر وہی صورت بار بار تلاوت کرتا رہے، اس کو بھی انشاءاللہ پورے کی پورا ثواب عطا ہوگا. اور باقی یہ بات کہ یہ جو پوچھا ہے کہ تہجد کی نماز کے لیے آیا کہ سونا ضروری ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں کوئی ہمارا مسلمان بھائی ایسا ہوتا ہے رات کو جاب کرتا ہے، ڈیوٹی کرتا ہے، چوکیداری کی کرتا ہے، پوری رات سوتا نہیں ہے، جاب کرنی پڑتی ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، وہ پھر تہجد کی نماز کیسے پڑھے گا؟ دیکھیں تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ رات کو جاگ رہے ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو پھر آپ بھی جب تہجد کی نماز کا وقت تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی. ہاں اتنا ضرور ہے کہ سو کر اٹھنا، اپنے آرام کو چھوڑنا، آرام دہ بستر کو چھوڑنا، راحت کو چھوڑنا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ ایسا ہوتا ہے، یہ افضل ہے. کیونکہ آپ سکون سے نیند کر رہے تھے، اپنے سکون کو خراب کر کے اپنے اللہ کے ہاں حاضر ہوئے، اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر ہوئے، یہ افضل ہے اور اس کا اجر بھی عظیم ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ لیکن اس طرح کا یہ شرط لگا دینا کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے ورنہ تہجد کی نماز ہوگی نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک ضرور کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں. شکریہ، جزاک اللہ خیرہ.